نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات، جو ملازم حضرات ہیں جو کسی جگہ پر کام وغیرہ کرتے ہیں، کسی دکان کے اندر یا کسی بھی جگہ کے اوپر، اگر ان کو مالک یہ آفر دیتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ جاؤ تم مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ ٹائم لگا کر آ جائیں۔ اسے تو لازمی بات ہے کہ مالک ناراض ہوگا، آخر وہ آپ کو کام کی اجرت دیتا ہے، اس کی تنخواہ دیتا ہے، مزدوری دیتا ہے، تو اس لیے اس نے جب اجازت دے رکھی ہے تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے آپ کو نماز کی اجازت دے رکھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ مالک جو ہے وہ نماز کی اجازت نہیں دیتا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ مالک کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کا موقع ضرور فراہم کرے تاکہ جماعت کے ساتھ ملازم جو ہے نماز ادا کرے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مالک خود تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے آ جاتا ہے اور جو ملازم ہوتا ہے ان کو بعد کے اندر اجازت دیتا ہے اور ان بیچاروں کی جو ہے جماعت کے ساتھ نماز رہ جاتی ہے، حالانکہ وہ سنت موقدہ واجب کے حکم کے اندر ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو اس لیے مالک کو چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، اور اگر کوئی مالک نماز کی اجازت نہیں دیتا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا تو ایسا مالک سخت گناہ گار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے اندر وہ رکاوٹ ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس جرم سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو مالک ہوتا ہے وہ خود تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ اور خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ جی میں 30 سال سے 40 سال سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوں، پہلی صف کے اندر نماز ادا کر رہا ہوں، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنی دکان پر کتنے ملازموں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے روکا ہوا ہے۔ تو اس کا مجرم کون ہوگا؟ اس کا مجرم بھی یہی مالک ہوگا۔ خود تو یہ فخر سے بتاتا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، پہلی صف کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں اور کافی عرصے سے ایسا میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کا بیٹا 10 سال سے تو اس کی دکان پر ساتھ اس کا بیٹا بھی کام کر رہا ہوتا ہے، جہاں یہ اتنے عرصے سے خود جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہاں اسی کی وجہ سے اس کا بیٹا 10 سال سے بغیر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ایسا آپ کے سامنے معاملہ آتا ہے تو ایک مسجد کے اندر جماعت جو ہے وہ ذرا جلدی ہوتی ہے اور دوسری مسجد کے اندر جو ہے جماعت ذرا لیٹ ہوتی ہے، دوسرے وقت میں ہوتی ہے، تو ایسے کرنا چاہیے کہ مالک جو ہے وہ پہلی مسجد کے اندر چلا جائے جہاں پر مثال کے طور پر 1 بجے جماعت ہوتی ہے، وہاں اس کے اندر شریک ہو جائے، یا 1:15 ہوتی ہے اس کے اندر جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے، پھر واپس آ جائے، پھر اپنے ملازموں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں بھیج دے جہاں 1:30 بجے یا 1:45 یا 2 بجے جماعت ہوتی ہے۔ یہ میں ظہر کی مثال دے رہا ہوں، اس طرح اور بھی نمازیں ہیں ان کا ٹائم دیکھ لیا جائے تو اس طرح بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض اوقات خود مالک بھی نماز پر نہیں جاتے، اس لیے کہ ان کی جو دکان ہے اس کا سیٹ اپ ایسا ہے، بہت سارا سامان باہر پڑا ہوتا ہے، اسے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم اپنی دکان کا سیٹ اپ ایسا کر لو کہ جب نماز کا وقت ہو تو ہمارے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ تو ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر اور دنیا کی خاطر جو ہے اللہ رب العزت کے اس حکم کے اندر غفلت کرتے ہیں۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔